بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی۔ آج پھر ہم اپنے درس قرآن کے سلسلہ میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے آج ہم دوسرے سپارے کے 4 نمبر رکوع کا آخری حصہ جو ہے اس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اس کے شریک بنا لیے ہیں۔ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ ان شریکوں سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے، اللہ کی طرح کی محبت ان سے کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور رہی بات ایمان والوں کی تو فرمایا وہ اپنے رب سے، اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں۔ تو یہاں پہلے نادانوں کا ذکر کیا کہ اتنی ساری واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کے مد مقابل بنا رکھے ہیں اور ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں اور انہی سے محبت کرتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، وہ ان بتوں سے ایسی محبت کرتے ہیں، ان شریکوں سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے وہ اللہ سے محبت، تو اللہ کی محبت کی طرح وہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہاں علماء نے لکھا، مفسرین کرام نے، کہ انداد جو ہے یہ صرف اور صرف بتوں کے لیے لفظ استعمال نہیں ہوتا، یہ مد مقابل کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو مد مقابل جو ہے وہ کوئی سیاستدان بھی ہو سکتا ہے، مد مقابل جو ہے وہ کوئی بڑا رئیس بھی ہو سکتا ہے، مد مقابل کوئی انسان کا محبوب شخص بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح مد مقابل کے لیے جو ہے وہ کوئی ایک چیز مخصوص نہیں ہے۔ تو کئی ایسے ہم نے دیکھے ہیں کہ اپنے جو سیاسی لیڈر ہیں یا اپنے جو رئیس اور سردار ہیں ان سے وہ ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ تو صوفیاء تو یہاں تک کہتے ہیں ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے وہ اندادن میں آ جاتی ہے۔ کوئی بھی چیز جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے وہ، اسی لیے وہ کہتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر، اللہ کی یاد سے ایک لمحہ بھی اگر غفلت میں گزرے تو وہ بھی کفر میں گزرتا ہے۔ تو جو چیز اللہ کی یاد سے غافل کر دے وہ اندادن میں آ گئی۔ اب بندے کو چاہیے کہ اس چیز کو ترک کر دے اور اپنی توجہ صرف اپنے رب کی طرف رکھے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ اللہ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں۔ اب یہاں جو اشد حبا للہ فرمایا یعنی باقی محبتیں بھی ان کے اندر ہیں، یہ نہیں کہ ان کے اندر بیویوں کی محبت نہیں ہے، اولاد کی محبت نہیں ہے اور عزیز و اقارب کی محبت نہیں ہے، سب کی محبت ان کے اندر ہے، لیکن اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہے اور شدید ترین ان کے اندر اللہ کی محبت پائی جاتی ہے۔ یہ ایمان والوں کی علامت ہوتی ہے، اور اس چیز کا تب پتہ چلتا ہے جب یہ محبتیں آپس میں مد مقابل آ جاتی ہیں، ٹکرا جاتی ہیں، ایک محبت کچھ اور کہتی ہو اور اللہ کی محبت کچھ اور کہتی ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ ٹکراؤ آ جاتے ہیں اور پھر اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی محبت زیادہ ہے یا کسی دوسرے کی محبت زیادہ ہے۔ تو اگر وہ دوسرے کی محبت کو پائے حقارت سے ٹھکرا دے اور اللہ کی محبت کو اپنے سینے سے لگا لے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ یہ جو ہماری اولیاء اللہ سے محبت ہوتی ہے، اللہ کے نبیوں سے محبت ہوتی ہے، اللہ کے پیاروں سے جو ہماری محبت ہوتی ہے، یہ اللہ کے مد مقابل محبت نہیں ہوتی بلکہ یہ اللہ کی محبتوں کی وجہ سے یہ محبتیں ہوتی ہیں۔ اگر اللہ والوں سے محبت کی جاتی ہے تو اللہ کی وجہ سے کی جاتی ہے، اگر انبیاء سے محبت کی جاتی ہے تو اللہ کی وجہ سے کی جاتی ہے، اور ان سے محبت کرنے سے پھر کیا ہوتا ہے، اللہ کی محبت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ محبتیں اللہ کی محبت کے مد مقابل نہیں ہیں۔
تو اشد حبا للہ فرمایا کہ شدید ترین محبت کرتے ہیں. یہ بھی سمجھ آ گئی کہ باقی محبتیں بھی ان کے سینوں میں ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کے سینے باقی محبتوں سے خالی، کہ نہ والد سے محبت، نہ ماں سے محبت، نہ اولاد سے محبت، سب سے محبت ہوتی ہے، لیکن اللہ سے سب سے بڑھ کر محبت ہوتی ہے. اور وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، ہائے کاش کہ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیے، جنہوں نے کفر کیا، شرک کیا، ظلم کیے، یعنی اپنی زندگیاں نافرمانیوں میں گزار دیں، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، کاش کہ وہ دیکھ لیتے اور اس چیز کو یا جان جاتے اس چیز کو جس کو یرون العذاب اس وقت جانیں گے جب عذاب دیکھ لیں گے. جو عذاب دیکھنے کے وقت انہیں جو چیز سمجھ آئے گی نا، کاش کہ وہ آج اس چیز کو سمجھ آئیں. تو یہی دانائی ہے. ان القوۃ للہ جمیعا، اور وہ بات کیا ہے جو سمجھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ ساری کی ساری قوتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، ساری کی ساری طاقتیں اللہ رب العزت کے دستے قدرت میں ہیں. تو وہ جو چاہے کر سکتا ہے، بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. آج ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو میرا باس ہے نا یہ سب کچھ کر سکتا ہے، آج ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو پیسہ ہے نا یہ سب کچھ کر سکتا ہے، فلاں میرا جو آفیسر کے ساتھ میرے تعلقات ہے نا جی میرا وہ سب کچھ کر سکتا ہے، میری پریشانی وہ دور کر سکتا ہے. کاش کہ یہ بندے کو سمجھ آ جائے کہ ساری کی ساری قوتیں اللہ کے لیے ہے، باقی کوئی ہر چیز جو ہے وہ بالکل مایا ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان القوۃ للہ جمیعا، بے شک ساری کی ساری قوتیں اللہ کے لیے. وان اللہ شدید العذاب، اور پھر کیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. آج ہم نے جو اللہ کے نافرمان لوگوں سے امیدیں لگا رکھی ہیں، ان چیزوں کا بھی ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم انہیں ہی سب کچھ سمجھے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ان کے ایما پر، ان کے اشاروں پہ ہم بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں اور بڑے بڑے جرم کر دیتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں جی یہ بچا لے گا، لیکن جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر کسی کی تدبیر کوئی کام، کسی کے ساتھ تعلق کوئی کام نہیں آتا. ان اللہ شدید العذاب، کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت عذاب لینے والا ہے. اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا. اب یہاں وہ جو چونکہ میں نے سیاسی قائدین کی بات کی تو یہاں اس کا بھی ذکر آ گیا. اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، اور جب جن کی پیروی کی جاتی ہے یعنی بڑے سردار، وہ جب بیزار ہو جائیں گے الذین اتبعوا، ان سے جنہوں نے ان کی پیروی کی ہوگی، یعنی ان کے پیچھے لگ کر برائیاں کرنے والے اور گناہ کرنے والوں سے اس دن وہ کیا ہو جائیں گے، بیزار ہوں گے، تنگ ہوں گے کہ کہیں یہی ہمارے گلے نہ پھیٹ کر دیے جائیں اور یہی ہمارے ان کے گناہ کہیں ہمارے اوپر ہی نہ لاد دیے جائیں، کیونکہ ہمارے کہنے پہ انہوں نے سارا کچھ کیا. تو وہ ان سے دور بھاگیں گے اور ان سے بیزار ہو جائیں گے کہ ان سے کسی طرح ہماری جان چھوٹے، یہ پیچھے پیچھے آ رہے. تو فرمایا پھر کیا ہے، وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور یہ ایسا کیوں ہوگا، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے. جب عذاب دیکھیں گے تو اس وقت ان کی کیفیت یہ ہو کہ اپنے پیچھے آنے والوں کے جن سے انہوں نے بڑے بڑے پاپ اور جرائم کروائے تھے اب ان سے وہ جان چھڑاتے پھرتے. وَتَقَطَّعَتْ بِهُمُ الْأَسْبَابُ، اور اللہ فرماتا ان کے درمیان تعلقات ختم ہو جائیں گے. پھر یہ یارانے اور یہ قربتیں، یہ محبتیں ساری کی ساری پھر ختم ہو جائیں گی. کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، وہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی. وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا. اس وقت وہ پیروی کرنے والے، پیچھے لگ کے پاپ اور جرم کرنے والے اور اپنے جو ہے نا وہ سیاسی لیڈروں کے پیچھے پتہ نہیں کون کون سا جو انہوں نے جرم کیے تھے، وہ پھر کیا ہوگا، وہ اس وقت کہیں گے، پیروی کرنے والے کہیں گے لو ان لنا کررتن، ہائے کاش ہمارے لیے ایک دفعہ پلٹ جانا ہو، کہ ہم ایک دفعہ کاش ہم دنیا میں چلے جائیں. تو فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، تو ہم ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں گے جیسے آج یہ ہم سے بیزار ہوئے پڑے، جیسے آج انہوں نے ہم سے منہ پھیر لیا ہوا ہے نا، کہ ہم سے یہ ایسے جیسے ہمارا ان سے کوئی تعلق تھا ہی نہیں، آج ایسے انہوں نے ہم سے منہ پھیر لیا ہوا ہے. تو اگر دنیا میں ہمارا دوبارہ جانا ایسا ہوا تو چونکہ ہم سمجھ چکے کہ یہ لوگ کس قدر جو ہے نا وہ لالچی اور غرض مند ہے، کہ آج انہوں نے ہمارے جو ہے وہ کسی قسم کی وہ ہمارے تعلق کا خیال ہی نہیں رکھا، تو اس وقت پھر کیا بے مروت ہے. تو اس وقت وہ کیا کریں گے کہ کاش آج اگر ہمیں ایک دفعہ دوبارہ دنیا میں ہم جائیں تو ہم ان سے ایسے ہی بیزار ہوں گے جیسے آج یہ ہم سے بیزار ہوئے پڑ رہے ہیں. لیکن کیا ہے، کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح اللہ تعالیٰ
ظالموں کو، خطا کاروں کو، کافروں اور مشرکوں کو ان کے اعمال ان کی پشیمانی بنا کر دکھا دیے جائیں گے، حسرت بن جائیں گے ان کے اعمال، اور ان کے لیے باعث ندامت ہوں گے، باعث شرمندگی ہوں گے، وہ ان اعمال کی وجہ سے شرمندہ ہوں گے کہ ہم نے یہ کیا کیا کرتے رہے۔ اور پھر کیا ہے، اب سوال یہ ہے کہ کیا ان کا ایسا کہنے سے کہ کاش ہمیں ایک دفعہ دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے، ہم ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے، ان ظالموں سے جنہوں نے ہمیں جو ہے وہ غلط راستے پر لگا رکھا تھا؟ تو فرمایا کہ وما ہم بخارجین من النار، انہیں دوزخ سے نکالا، آج ان کا یہ پچھتانا ان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا ساری ٹھاٹ باٹ کس میں ہے، یا معاشرتی رکھ رکھاؤ کس میں ہے، مفادات کہاں پر ہیں، اور جو ہے وہ دنیاوی ٹھاٹ باٹ کہاں پر ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں۔ چاہے وہ جس کے ساتھ ہم تعلق قائم کر رہے ہیں وہ کس قدر ظالم ہی کیوں نہ ہو، کس قدر رشوت خور ہی کیوں نہ ہو، کس قدر وہ بدعنوان ہی کیوں نہ ہو، اللہ کا نافرمان ہی کیوں نہ ہو، ہم اس سے تعلق بناتے ہیں کہ یار یہ اس سے تعلق ہوں گے تو معاشرے میں ایک جو ہے وہ ٹھاٹ باٹ ہوگی، بلے بلے ہوگی معاشرے میں۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں، لیکن اس دن ہمارا یہ ہم پچھتائیں گے کہ کاش ہم نے ان کے ساتھ تعلق بنائے کیوں، ان سے کیوں ہم ان کے پیچھے چلتے رہے۔ وما ہم بخارجین من النار، اب وہ پچھتا تو رہے ہیں لیکن ان کا پچھتانا اس کے کسی کام نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ دوبارہ کسی کو مہلت نہیں دے گا، ان کو دوزخ سے نکالا نہیں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب وہ دوزخ میں رہیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اس کے تصدق اور توسل سے جاگتی آنکھوں کے ساتھ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک کی زیارت عطا فرمانا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں موت عطا فرمانا، جب دم واپسی ہو آنکھوں کے سامنے چہرہ مصطفیٰ ہو اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زبانوں پہ جاری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الہی قبر کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان عطا فرمانا، حشر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس سے آب کوثر عطا فرمانا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے بہرمند فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشی و زینت فرشی محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین۔